جیسے انہوں نے ایک بابو کے ذریعے کہا ہے کہ آپ عدالت نہیں جا سکتے، ڈپٹی کمشنر جو ہے وہ فائنل ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ 2 ہفتوں سے تمام طرح عدالتوں کا بائیکاٹ ہے، اس کے باوجود پاکستان کی مین سٹریم میڈیا کے اندر بالکل ایسا لگتا ہے کہ جیسا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ یہ گلگت بلتستان کے عوام کو دینے کی بجائے ان سے ان کے وسائل چھیننے کے لیے یہ موجودہ شکل کے اندر یہ بل لایا گیا ہے۔ چھینا کس طرح جا رہا ہے یہ ذرا بتا دیں۔ وہ اس طرح چھینا جاتا ہے کہ زمینیں کس طرح چھینی جاتی ہیں، وہ طریقہ بتا دیں، طریقہ واردات بتا دیں۔ یا لیز پہ دیے گئی اراضیات کو بھی سرکاری اراضی قرار دی گئی ہے۔ کامن ملکیتی اراضیات کو غیر قانونی طریقوں سے اتھارٹیز کو، افراد کو، اداروں کو الاٹ کی گئی ہیں۔ یہی تو تنازعات چل رہے ہیں گلگت بلتستان کے اندر ان زمینوں کا۔ السلام علیکم ناظرین، چونکہ گلگت بلتستان میں اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے وہ کور جو ایشو چل رہا ہے لینڈ ریفارمز کا چل رہا ہے، لینڈ ریفارمز کا جو مسودہ جو تیار ہوا ہے، جو بلکہ کیبنٹ سے بلکہ ایک لحاظ سے اس کی منظوری بھی دی گئی ہے جس مسودے کی، اس کی روشنی میں جو ہے وکلاء کی ایک نہ ختم ہونے والی تحریک، جو وکلاء اتحاد ہے، وکلاء کی جو تنظیمیں ہیں ان کی، تو چونکہ کل جو ہے وہ وکلاء کا گرینڈ جو ہے سمجھ لے کہ جو کنونشن ہے وہ بھی ہونے جا رہا ہے گلگت میں، اور چونکہ وکلاء احتجاج میں ہیں، مسلسل عدالتی نظام جو ہے وہ اس وقت تقریباً جو ہے وہ سمجھ لے کہ ہم مفلوج ہو چکا ہے، وکلاء عدالتوں میں پیش نہیں ہو رہے ہیں، تو اسی حوالے سے چونکہ وکلاء کنونشن ہونے جا رہا ہے، وکلاء کنونشن کو جس طریقے سے مینیج کیا جا رہا ہے اس حوالے سے ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے سینئر ایڈوکیٹ ہیں ہمارے اشفاق احمد صاحب۔ اشفاق صاحب سے ہم آج بات کریں گے کہ اشفاق صاحب کیا سمجھتے ہیں، وکلاء تحریک گلگت بلتستان میں ماضی میں بھی بہت چلی ہے، آج کی جو تحریک ہے کافی دنوں سے بڑی سٹرانگ جا رہی ہے، تو کل جو کنونشن ہو رہا ہے کیا عوام کو خوشخبری مل رہی کنونشن سے؟ بہت شکریہ منظر بھائی، آپ کا بھی شکریہ، K2 TV کا بہت شکریہ۔ آپ لوگ وقتاً فوقتاً گلگت بلتستان کی انتہائی کریٹیکل ایشوز کے اوپر آپ ایکسپرٹس اوپینین رائے لینے کی آپ کوشش کرتے ہیں، تو آپ کا بہت شکریہ۔ جہاں تک بات ہے کل کی وکلاء کنونشن کی، تو یہ آپ یہ سمجھیے گا کہ گلگت بلتستان کا جو مسئلہ ہے، یہ بنیادی انسانی حقوق کا جو مسئلہ ہے جو 1947 سے شروع ہوا ہے، ابھی تک ہم ان بنیادی انسانی حقوق کے اویلیبل نہ ہونے کی وجہ سے وکلاء تحریکیں چلاتے رہتے ہیں۔ جس طرح آپ نے دیکھا 1971 کے اندر بھی وکلاء نے تحریک چلائی تھی، اس کے بعد بھی 2009 کے اندر بھی، 2018 کے اندر بھی، مختلف اوقات کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ وکلاء ہمیشہ گلگت بلتستان کے عوام کے بنیادی انسانی حقوق کے لیے تحریکیں چلاتے رہے ہیں۔ تو یہ جو گزشتہ 2 ہفتوں سے جو ایک طرح کی تحریک ہم نے شروع کی ہے جس کے اندر وکلاء کے بہت سارے ایشوز شامل ہیں، انکلوڈنگ یہ گلگت بلتستان کی پروپوز لینڈ ریفارم بل کے حوالے سے اور انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے حوالے سے، تو کل گلگت بلتستان کے 10 ڈسٹرکٹ کے اندر ہماری جتنی بھی بار ایسوسیشنز ہیں ان کے وفود نے آنا ہے، گلگت بلتستان کے تمام وکلاء شامل ہوں گے، اور اس کے اندر سیر حاصل بحث ہوگی کہ وے فارورڈ کیا ہے، ان جو یہ متنازع جو لینڈ جو ریفارم کا جو یہ پروپوزڈ ایکٹ آیا ہے اس کے اندر وکلاء کی کیا ریزرویشنز ہیں، اس کے بعد تجاویز حکومت تک ہم پہنچائیں گے تاکہ کوئی بھی قانون آئے تو وہ گلگت بلتستان کے عوام کے حقوق سے متصادم نہ ہو، بلکہ لوگوں کے حقوق کو پروٹیکٹ کرنے کے مطلب بنیادی انسانی جو ان کے رائٹس سے ان کو پروٹیکٹ کیا جائے گا۔ جیسے انہوں نے ایک بابو کے ذریعے کہا ہے کہ آپ عدالت نہیں جا سکتے، ڈپٹی کمشنر جو ہے وہ فائنل ہوگا، ایسا نہیں ہے، تو کل کی جو اس کے لیے کوئی پرپوز چیزیں تو ہوں گی پہلے سے، وکلاء چونکہ آپ کے تمام وکلاء ایک چیز مختلف رائے آپ لوگوں کو مل چکی ہے، تمام آپ کے جو ہمارے ڈویژنس ہیں یا ہمارے ڈسٹرکٹس ہیں وہاں کی جو بار ایسوسیشنس ہیں انہوں نے ایک چیزیں تو آپ کو بھجوا دی ہے، تو کل کیونکہ کس چیز پہ زیادہ اتفاق ہونے کی امید ہے، کس چیز پہ؟ سب سے اس میں 6-7 مطالبات ہیں وکلاء کے نا، گزشتہ 2 ہفتے سے جو گلگت بلتستان کی اس وقت پوری عدالتیں بند ہیں، آپ حیران رہ جائیں گے۔ آپ امیجن کریں کہ پاکستان کی تمام طرح عدالتیں، سول کورٹ سے لے کے لیبر کورٹ سے لے کے سپریم کورٹ تک، ہائی کورٹس تک، اگر 2 ہفتے تک پوری عدالتیں اگر بند ہو، وکلاء بائیکاٹ کریں تو الیکشن کمیشن میں بھی پیش نہیں ہو رہے ہیں، تو ہاں ایون کہ مطلب وہ نیچے ریونیو عدالتوں میں بھی، کلیکٹر کے پاس بھی، تو پورے پاکستان میں اس وقت ایک طوفان آ چکا ہوتا، لیکن بدقسمتی سے گلگت بلتستان کے اندر 20 لاکھ عوام یہاں پہ بھی انسان بستے ہیں، 2 ہفتوں سے تمام طرح عدالتوں کا بائیکاٹ ہے۔ اس کے باوجود پاکستان کی مین سٹریم میڈیا کے اندر بالکل ایسا لگتا ہے کہ جیسا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اس مسئلے کے اوپر گلگت بلتستان کے وکلاء بہت ہی مطلب یہ ہے کہ ایک اسپرٹ کے ساتھ یہ تحریک چلا رہے ہیں۔ جو اہم جو چیز ہے، اتنی سپریٹ تحریک آپ کی چل رہی ہے گلگت بلتستان حکومت کی، کوئی وہ ہمیں تو کہیں پہ نظر نہیں آ رہی، بلکہ سی ایم صاحب کی کل کی ہنزہ کی ایک سٹیٹمنٹ تھی کہ
کہ ہم جو ہے وہ جو زمینوں کا حق ہم عوام کو دے رہے ہیں وہ ہم نے دینے کا فیصلہ کیا، اس پہ ہم سیاست کرنے نہیں دیں گے. یہ تو انفارچونیٹ ہے نا. مطلب ان کو پہلے وہ بل کاش وہ یہ جو پروپوزڈ ہے، فی الحال یہ بل جو آیا ہے پروپوزڈ ہے، یہ ڈیبیٹ ہونا ہے. یہ گلگت بلتستان کے عوام کو دینے کی بجائے ان سے ان کے وسائل چھیننے کے لیے یہ موجودہ شکل کے اندر یہ بل لایا گیا ہے. کاش ان کو پتہ ہوتا. چھینا کس طرح جا رہا ہے یہ ذرا بتا دیں. وہ اس طرح چھینا جاتا ہے کہ اس زمینیں کس طرح چھینی جاتی ہیں، وہ طریقہ بتا دیں، طریقہ واردات بتا دیں. جو طریقہ واردات میں بتا دیتا ہوں. اس کے اندر جو گورنمنٹ اراضیات کی جو ڈیفینیشن دی گئی ہے نا، یہ انتہائی خطرناک ہے. اس کے اندر یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ جن اراضیات پہ سرکار کی قبضے میں ہے یا لیز پہ دیے گئی اراضیات کو بھی سرکاری اراضی قرار دی گئی ہے. اس کے اندر پہاڑ بھی شامل ہے. یعنی کہ اگر میں نے کسی جگہ میں مائننگ لیز لیا ہوا ہے تو وہ یعنی وہ بھی سرکار کی لینڈ آ گئی. ٹھیک ہے، وہ بھی سرکار کی ہوگی. جس پہ قبضہ ہوا ہو یا 1978 سے ابھی تک جتنی غیر قانونی انتقالات ہوگی، جن کی تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ چھلمسدہ سے لے کے سرفرنگت تک اس وقت جو تنازعات چل رہے ہیں انہی زمینوں پہ چل رہے ہیں نا. سرکار اور عوام کے درمیان تنازعات یہی چل رہے ہیں کہ عوام کی کامن ملکیتی اراضیات کو غیر قانونی طریقوں سے اتھارٹیز کو، افراد کو، اداروں کو الاٹ کی گئی ہیں. یہی تو تنازعات چل رہے ہیں گلگت بلتستان کے اندر ان زمینوں کا. تو اس ایکٹ کے ذریعے ان تمام تر کارروائیوں کو لیگلائز کرنے کی کوشش کی گئی ہے. بٹ میں اگین بتانا چاہتا ہوں یہ ایکٹ نہیں ہے، ابھی پروپوز یہ ایک ایکٹ مسودہ ہے، لیکن یہ تیاری کر چکے ہیں. تو یہ تو بہت اچھا ہو گیا کہ وکلاء نے اس چیز کو پبلک کیا، ہم پبلک میں لے کے آئے، اس پہ اوپر ہم نے آرٹیکلز لکھے، اس پہ ایک پبلک ڈیبیٹ جنریٹ ہو گئی. ہونے کے بعد اب وکلاء متفقہ طور پہ یہ ہر ڈسٹرکٹ سے قرارداد آئی ہوئی ہے، تجاویز آئے ہیں. کل ہماری کمیٹی بھی بیٹھی ہوئی ہے تاکہ ہم اس کے اندر جتنی خامیاں ہیں ان کو ختم کر کے اس میں بہتری لائیں. آپ کا کافی ایکسپیرینس ہے، آپ نے اس کو کافی اسٹڈی کیا. ناقابل تقسیم اراضیات کا ایک جملہ کہا گیا. وہ ناقابل تقسیم اراضیات اپنے عام جو ہمیں سننے والے ہیں اس وقت ان کو کیسے سمجھا سکتے ہیں؟ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ اس کے اندر جتنے قدرتی جنگلات ہیں، دریا ہیں، ندیاں ہیں، جھیلیں ہیں، نالے ہیں، جہاں پاسچرز ہیں ہمارے، یا اسی طرح کنویں ہیں، اور اس کے علاوہ ناقابل رہائشی جو پہاڑ ہیں، اونچائی موسمی چراگاہ ہیں، یعنی وہ ان تمام کو ناقابل تقسیم قرار دیا گیا ہے. اس کے اندر مزے کی بات یہ ہے کہ اس کے اندر لکھنا یہ چاہیے تھا کہ یہ عوام کی کامن ملکیت ہے، مشترکہ شاملات دہ کے اندر فعال کرتے ہیں. اور گلگت بلتستان کے عوام جو صدیوں سے امجد صاحب کا شاملات دہ والا جو بل تھا وہ کہاں گیا؟ شاملات دہ کا تو امجد صاحب بڑے حامی تھے، ابھی تو اس کی تبلیغ کر رہے ہیں. بلکہ اس دن آپ کے جلسے میں تو اس نے تو اس پہ بات ہی نہیں کی. اسی لیے آپ کے سینئر ہے ویسے بالکل ہم امجد صاحب کی ہم بہت قدر کرتے ہیں، لیکن یہ امجد صاحب نے خود بار کے اندر تقریر کرتے ہوئے کہا کہ یہ اس کا بل نہیں ہے. یہ جو پروپوزڈ جو بل آیا ہے یہ امجد صاحب نے کیٹیگوریکلی کہا کہ یہ میرا نہیں ہے. نہیں، تو پھر مبلغ کیوں بنے ہوئے ہیں ان کے؟ تو اس لیے وہ چونکہ انہوں نے ایک ڈیبیٹ جنریٹ کرائی تو اس کے اندر ہم بہتری لانے کی کوشش کر رہے ہیں. بیسیکلی یہ لینڈ ریفارم ایکٹ، اس کا نام بھی غلط ہے. اس کا نام ہونا چاہیے شاملات دہ ایکٹ گلگت بلتستان ہونا چاہیے، جو امجد نے پہلے پرپوز کیا تھا. ایگزیکٹلی. تو آگے پرائیویٹ بل وکلاء کے ساتھ ہم کنسنسس بلڈ اپ کر رہے ہیں، تو اس کا نام بھی ممکن ہے کہ ہم تجاویز دیں گے کہ اس کا نام بھی چینج ہو. اچھا اشفاق صاحب کو چونکہ کل وکلاء سب جمع ہو رہے ہیں جی، احتجاج کا سلسلہ جاری رہے گا یا کل کوئی ریزولوشن پاس کرنے کے بعد جا کے وکلاء عدالتوں میں؟ نہیں، یہ حکومت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. گلگت بلتستان کو چلانے والے جو ایکچوئل پاور آف کوریڈورز مذاکرات تک ہی نہیں آئے ہیں. ان کو تو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ ان کے کیسز، حکومت کے سب سے زیادہ کیسز سرکار کے ہیں، وہ پینڈنگ میں جا رہے ہیں. ان کو تو پھر یہ پروٹیسٹ ایک دم ختم نہیں ہونا ہے. یہ ایک احتجاج کی شکل، مزید پبلک اس کے اندر ہم انوالو کریں گے، چونکہ یہ جو وکلاء تحریک چلا رہے ہیں یہ پبلک کے انٹرسٹ کے لیے چلا رہے ہیں. یہ عوام کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھیں اس وقت زمینوں کا جو تنازع صرف وکلاء کا تو نہیں ہے نا، پورے گلگت بلتستان کے آنے والی نسلوں کا مسئلہ ہے. وکلاء اس وقت جو زمینوں کے اوپر جو تحریک چلا رہے ہیں وہ عوامی حقوق کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے چلا رہے ہیں، نمبر 1. اور انڈیپینڈنس آف جوڈیشری، آپ مجھے بتائیں سپریم اپلیٹ کورٹ کے اندر ہزاروں کی تعداد میں کیسز پینڈنگ کے اندر ہے. 3 ججوں کا کورم ہے، ایک آدمی بیٹھ کے فیصلے کر رہا ہے، اور بے شمار وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں کیسز کے فیصلے نہیں ہو رہے ہیں، جج نہیں ہے. یہ براہ راست پبلک کے ساتھ منسلک ہے نا. تو اس وقت وکلاء
جو تحریک چلا رہے ہیں بیسیکلی گلگت بلتستان کے عوام کے حقوق کی پروٹیکشن کے لیے ہم چلا رہے ہیں. نہیں اس کے اندر چونکہ ابھی آپ نے یاد دلایا سپریم اپیل کورٹ کا، تو ان کی سپریم بار کی ایک پریس ریزولوشن بھی آئی ہے جس میں نئے ججز کی تعیناتی اور پھر جو آرڈر کیا تھا 11/11 والا، تو وہ 11/11 والا آرڈر کیا تھا اور اس کو منسوخی کا مطالبہ کیا ہے، وہ منسوخ ہوگا، وہ نوٹیفیکیشن نہیں ہوگا. اب یہ تو قبل از وقت ہے، اداروں کا بھی ذکر ہے، یہ قبل از وقت ہے. جب وکلا نے یہ پروٹیسٹ کیا، ہم نے عدالتوں کا بائیکاٹ کیا، تو ایک کیس کے اندر کسی ایک کیس کے اندر سپریم اپیلیٹ کورٹ کے جو چیف جج ہیں انہوں نے ایک آرڈر پاس کیا جس کے اندر جوڈیشری کے لور جو جوڈیشری انکلوڈنگ مطلب اٹس ویری سرپرائزنگ کہ ایون چیف کورٹ کو بھی انہوں نے ایک ڈائریکٹیوز دیا کہ آپ کیسز سننا شروع کریں. اب جہاں پہ وکیل پیش نہیں ہوں گے تو وہاں پہ کس طرح مطلب پروسیڈنگ ہوگی، مطلب لوگوں کو انصاف کس طرح ملے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وکیل پیش نہیں ہوتے تو عام سائلین کے کیسز ڈسمس کرو، تو اس سے نقصان کس کا ہونا ہے؟ پبلک، غریب لوگوں کا، لیٹیگنٹس کا نقصان ہونا ہے نا. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گلگت بلتستان چیف کورٹ کا اپنا ایک الگ مینڈیٹ ہے. آرڈر 2018 کے تحت سپریم اپیلیٹ کورٹ چیف کورٹ کو کوئی اس قسم کا ڈائریکٹیو ضابطے سے ہٹ کے نہیں دے سکتے ہیں، وہ فیصلے دے سکتا ہے. مطلب وہ ظاہری بات ان عدالتوں کے اوپر وہ وہاں پہ اگر کوئی اپیل جاتی ہے تو اس کے اوپر فیصلہ دینا ہے، لیکن لور جوڈیشری چیف کورٹ کے ماتحت ہے، سپریم اپیلیٹ کورٹ کے ماتحت نہیں ہے. مطلب یہ تو بالکل عجیب سی بات ہے کہ ایک تو سپریم اپیلیٹ کورٹ کے اندر ٹوٹل جج ایک بیٹھا ہوا ہے، اس کے اندر بہت ہی کریٹیکل کیسز ہیں، اس کے اندر کورم پورا ہونا چاہیے. کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو مومنٹ ہے اس وقت لینڈ ریفارمز کے حوالے سے، کیونکہ ہمیں اطلاع یہ بھی ہے کہ آپ کے پاس آپ بھی ان کی جو غلط چیزیں ہیں ان کو درست کر کے بھی ایک متوازی ایک ڈرافٹ بنا کے آپ لوگوں نے بھی تیار کیا ہے جو گورنمنٹ کو پیش کریں گے یا پرپوز کریں گے، کیا چیزیں اس کے اندر؟ دیکھیں یہ جو موجودہ شکل کے اندر یہ بل ہے نا، یہ تو اس دن پریس کانفرنس میں بھی کیٹیگوریکلی ہم جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ہم نے اس کو اس شکل میں مسترد کیا ہے، اور اس کے اندر ہم تجاویز دیں گے، وہ تجاویز پرو جی بھی ہوں گے. اس کے اندر مطلب عوام سے یہ آپ اندازہ لگائیں کہ جو عوام کے پاس جو ان کی اپنی کامن اراضیات ہیں نا، یہ ایک ان اراضیات کو بھی سرکار کی ایک طرح سے ملکیت ڈکلیئر اس اگر صورت کے اندر ہم دیکھتے ہیں تو یہ عوام کے مفاد میں نہیں ہے. تو ہم بنیادی تجاویز پیش کریں گے جو بھی عوام سے کے حقوق سے متصادم اس کے اندر جو وہ ہیں شکایات ہیں ان کی متبادل ہم ان میں بہتری لانے کے لیے اور الٹرنیٹیو ہم اس کے اندر ریکمنڈیشنز تیار ہیں. وکلا کو کل کی کنونشن میں اگر وہ ایگری ہوتے ہیں تو اس کو گورنمنٹ کو پیش کیا جائے گا. اچھا ایک اور کوشچن بنتا ہے کہ آپ لوگوں نے پچھلے دنوں بھی کہا تھا کہ ہم اسپیکر گلگت بلتستان اسمبلی کو ایک اپلیکیشن دیں گے رولز کے تحت کہ وہ اس ایکٹ کو ٹیبل ہونے نہیں دے گا. یہ کون سا رول ہے، کون سا قانون ہے؟ یہ بیسیکلی نا پبلک پیٹیشنز، یہ پبلک پیٹیشن سن سکتا ہے. تو اس پہ بھی ہم آپس میں یہ ہماری کمیٹی کی مشاورت چل رہی ہے. تو ہم اس ایکٹ کے متبادل میں جو ہم تجاویز پیش کریں گے ان تجاویز کو ایک پبلک پٹیشن کی صورت میں ہم اسپیکر کے پاس جمع کرانے کا بھی اس پہ بھی غور و خوض. اس وقت صاحب معذرت کے ساتھ آخری کوشچن یہی ہوگا کہ اکثر جب بھی ایسی منظم اتحاد والی تحریکیں گلگت بلتستان میں شروع ہوئی، خاص کر وکلا کی، تو ان کو ڈیوائیڈ کرنے کی بڑی کوشش کی گئی. کیا سمجھتے ہیں اس مرتبہ بھی کچھ عناصر گورنمنٹ کچھ ادارے اس کو ڈیوائیڈ کریں گے یا یہ منظم انداز میں آگے بڑھے گی؟ کیا سمجھتے ہیں؟ اچھا یہ اس بار یہ ہم بالکل کوکشور ہیں کہ اس قسم کی کوئی ڈویژن نہیں آئے گی، چونکہ اس کے اندر جو مطالبات ہیں نا عوام سے ہٹ کے وکلا کے کچھ کریٹیکل اس کے اندر مطالبات ہیں، جیسے وکلا کو غیر قانونی طور پہ شیڈول 4 میں شامل کرنا، وکلا کے خلاف بے بنیاد ایف آئی آرز کرنا. اس کے علاوہ گلگت پوری پاکستان کے اندر آزاد کشمیر کے اندر لائرز پروٹیکشن ایکٹ موجود ہے، گلگت بلتستان کے اندر نہیں ہے، تو ہمارے مطالبے میں وہ بھی شامل ہے. اس کے علاوہ گلگت بلتستان کے اندر کوئی فیملی کورٹ نہیں ہے یہاں پہ، اسی طرح یہاں پہ لیبر کورٹس نہیں ہیں. ان عدالتوں کا ہم نے مطالبہ کیا ہے. اس کے علاوہ وکلا پلاٹس کا مسئلہ ہے، وہ ہماری اس تحریک کا حصہ ہے. اس کے ساتھ ایڈوکیٹ جنرل اور پراسیکیوٹر جنرل کی جو وہ ہیں جو ادارے ہیں ان کو الگ کرنا ہے. یہ وکلا کے اور اس میں پبلک پراسیکیوٹر کی کئی پوزیشنز ہیں سرکار دبا کے بیٹھی ہوئے، ان کو بذریعہ فیڈرل کمیشن ان کی انڈکشن کا مسئلہ ہے. تو یہ جدوجہد کر رہی ہے پبلک کے ساتھ. وکلا کے بھی اس کے اندر بہت ہی اہم مفادات جڑے ہوئے ہیں. تو ہمیں پورا یقین ہے کہ وکلا اس بار بالکل منظم ہو کے یہ تحریک چلائیں گے. جب تک یہ ہمارے وکلا کے تمام تر مطالبات پورے نہیں ہوتے ہیں تب تک یہ تحریک جاری رہے گی. ناظرین آپ نے اشفاق احمد ایڈوکیٹ صاحب کو تفصیل سے سنا کہ وکلا جو ہے وہ متحد ہے، ڈویژنس میں یہ تقسیم نہیں ہوں گے، چونکہ کل کا جو کنونشن ہے اس کے بعد
دیکھتے ہیں کہ گلگت بلتستان کی انڈیپینڈنٹ جوڈیشری اور لینڈ ریفارمز ایکٹ کے حوالے سے کیا اہم پیش رفت ہوتی ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔